تو تمام مراحل میں، بچپن سے لے کر بڑھاپے کے تمام مراحل میں زندگی کا جو مرحلہ ہے، ان تمام مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ جوانی کے اس مرحلے میں انسان کے اندر سوچنے، سمجھنے، کسی کام کے کرنے اور کسی ناکامی کو انسان کامیابی میں کرنے کا جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے، اسی جوانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سلف کہ جوان اس امت کا ایک اہم حصہ ہے، جوانی کا جو حصہ ہے، نوجوان اس امت کے ایک بڑے اہم حصے دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان اسلام کے مطابق اسلام پر زندگی پوری گزارتا ہے، اسلامی احکامات کی روشنی میں، اسلامی آداب کی روشنی میں، اسلام کے مطابق اس کی صبح ہوتی ہے، اسلام کے مطابق اس کی شام ہوتی ہے، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی محفلیں، وہ تمام چیزیں اسلام پر گزرتی ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کانت لہ نجات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نجات دے گا۔ جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات کو لگا لیں، آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو ایسے ہی فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو جان لیں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے پاس اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا، اے نوجوانوں، ہم نے جوانی تم کو دی تھی، بتاؤ کہاں گزاری؟ جوانی میں تم نے کیا کیا؟ جوانی میں کیسے کیسے کام کیے؟ اللہ کے پاس سوال ہوگا، تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ محترم و مکرم صدر اجلاس، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین اکرام، بھائیو، ابھی تک آپ لوگ مختلف علماء اکرام سے مختلف کتابات کو آپ سن رہے تھے۔ میرا موضوع آپ لوگوں نے سنا، موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا بگاڑ اور ان کے اسباب۔ موجودہ جتنے فتنے ہیں اس روئے زمین پر، سب سے زیادہ بڑا فتنہ جو ہے نوجوانوں کا بگاڑ ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مختلف بگاڑ میں مبتلا ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام نوجوان بگاڑ میں مبتلا ہیں، بعض نوجوان الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ آج جمعیت اور جماعت کے کام کو حد سے آگے اپنے سے اوپر رکھ کر جماعت اور جمعیت کے کام کو کرتے ہیں۔ بعض نوجوان ایسے ہیں جن کو صحیح راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، بگاڑ میں مبتلا ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ صالح بنائے، نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی تربیت کرے، آمین۔ سلف کا قول ہے،
خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر وقت میں ہو، دلائل سے بھرپور ہو۔ اسی اصول کو میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے مختصر وقت میں اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈال کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام کہی ہوئی باتوں کو بغور سماعت کریں گے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے نوجوانوں سے متعلق ہے۔ نوجوان یہ نہ سمجھے کہ یہ موضوع ہمارے سے متعلق ہے، بلکہ یہ بھی سمجھے کہ اس موضوع کے حقدار ہمارے اور آپ کے بزرگ حضرات بھی ہیں، وہ بھی اس موضوع کو سنیں، کیونکہ اس موضوع میں حق ان کا بھی ہے۔ تو دونوں کے لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ موجودہ دور میں جہاں مختلف فتنے ہیں، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے نوجوانوں کا بگاڑ ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی 3 مراحل پہ گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ جو زندگی کا ہوتا ہے وہ بچپن ہوتا ہے، جس میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی غلطیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، بچپن کا معاملہ۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ لڑکپن کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکپن کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے، سنہرا بڑا پل ہوتا ہے، وہ بڑا سنہرا دور ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ جوانی کا دور کہتے ہیں۔ یہ بڑا سنہرا وقت ہوتا ہے، بڑا سنہرا دور ہوتا ہے۔ زندگی کے جتنے مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں سب سے اہم مرحلہ، سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی جوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وہ عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کے ساتھ اس نوجوان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو زندگی کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے، جس میں انسان کسی بھی چیز کی کام اور کسی بھی چیز کو کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ بڑھاپے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، انسان اس میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو تمام مراحل میں، بچپن سے لے کر بڑھاپے کے تمام مراحل میں، زندگی کا جو مرحلہ ہے، ان تمام مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ جوانی کے اس مرحلے میں انسان کے اندر سوچنے، سمجھنے، کسی کام کے کرنے اور کسی ناکامی کو انسان کامیابی میں کرنے کا جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے، اسی جوانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سلف کہ جوان اس امت کی ایک اہم حصہ ہے، اس امت کا ایک اہم حصہ ہے، جوانی کا جو حصہ ہے۔ نوجوان اس امت کے ایک بڑے اہم حصے دار ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نوجوانوں کی اللہ نے تعریف کی، اور دین اسلام میں ان نوجوانوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ تمام اس بات کو بھی جان لیں کہ اسلاف سلف صالحین نے نوجوانوں کے متعلق بہت پیارا قول نقل کیا ہے۔ میں یہ نوجوانوں کو یہ قول اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ یہاں پر ایسے کچھ نوجوان آج بھی ہیں، الحمدللہ انہیں دین سے محبت ہے، الحمدللہ انہیں جماعت سے محبت ہے، انہیں جماعت کا درد ہے، جمعیت کا درد ہے، کام کرنے کا حوصلہ ہے، لیکن ان نوجوانوں کو صحیح تربیت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ایسے نوجوان موجود ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو دین کے داعی بن کر اس معاشرے کو تربیت کے مرحلے میں بہت آگے لے جائے، آمین۔ سلف کہتے ہیں کہ ما من شاب یدعو زہرۃ الدنیا ولہوہا، سلف کہتے ہیں کہ جو کوئی نوجوان جو اس دنیا کی رنگ رنگنیوں کو، اس دنیا کے لہو و لعب کو چھوڑ دیتا ہے، وَيَعْمَلْ شَبَابَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، اور اس جوانی کے مرحلے میں زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے، سلف کہتے ہیں إِلَّا أَعْتَاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو بدلے کے طور پر مثل اجر الصدیقین، 2 صدیقین کا جو اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو دیتا ہے۔ الحمدللہ کون سا نوجوان؟ وہ نوجوان جو اپنی جوانی پوری
اسلام پر گزارے، جو اپنی جوانی پوری دین اسلام کے کام کاج میں گزار دے۔ ایک بڑی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے امام ترمذی نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور حدیث کے راوی حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو نوجوان اسلام کے مطابق اسلام پر زندگی پوری گزارتا ہے، اسلامی احکامات کی روشنی میں، اسلامی آداب کی روشنی میں، اسلام کے مطابق اس کی صبح ہوتی ہے، اسلام کے مطابق اس کی شام ہوتی ہے، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی محفلیں، وہ تمام چیزیں جوانی پر گزرتی ہیں، اسلام پر گزرتی ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کانت لہ نجات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نجات دے گا۔ کن چیزوں سے؟ ان تمام مراحل سے، قیامت کے دن جو مشکل مراحل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو ان تمام مراحل میں نجات دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اس دنیا میں نوجوانوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں، ایسے کام انجام دیے ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، اپنی نوجوانی کو برباد کر رہا ہے، اپنی جوانی کو لہو و لعب میں گزار رہا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو جان لیں، تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس تاریخ میں نوجوانوں نے ایسے کام کیے کہ تاریخ لکھنے والوں نے آج بھی اپنے سنہرے الفاظ میں ان کے کارناموں کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس بات کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ محمد ابن قاسم ایک ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کے مرحلے میں، جوانی کے عالم میں سندھ جیسے مقام کو فتح کیا۔ محمد ابن قاسم، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے۔ آپ کی جوانی جو عمر آپ کی ہے، اسی عمر کے مرحلے میں محمد ابن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ آپ جانتے ہیں قتیبہ بن مسلم نے افریقہ کو فتح کیا جوانی کے مرحلے میں، طارق بن زیاد نے اندلس کو جوانی کے مرحلے میں فتح کیا، عقبہ بن نافع نے شمالی افریقہ کو فتح کیا جوانی کے مرحلے میں، محمد بن فاتح نے قسطنطنیہ کو اپنی جوانی کے مرحلے میں فتح کیا، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو اپنی جوانی کے مرحلے میں فتح کیا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں ایسے کارنامے کیے ہیں، اور آج کا ہمارا نوجوان اسلام جانتے ہوئے، اسلام سمجھتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحیح سمجھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی جماعت اور جمعیت میں کامیابی کا جو ہنر ہوتا ہے، کامیابی کا جو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جوانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن نوجوان اس بات کو بھی جان لیں، بزرگوں کی سرپرستی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ ان بزرگوں کو چھوڑ کر اگر جوانی کے بھرے میں کچھ کام آپ کر لیں گے، یقین مانیے آپ کا کام تو اچھا ہوگا، لیکن جو آپ ان سرپرستوں کو چھوڑ کر، ان بزرگوں کی رہنمائی کو چھوڑ کر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا اچھا کام برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نوجوان، آج ہمارے نوجوان جوانی کے بھرے میں سرپرستوں کو، بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، قیادت، حوصلہ افزائی، رہنمائیت، سرپرستی نوجوانوں کو بزرگوں کی ہونی چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا وہ کام کامیاب ہوگا۔ آج کے ہمارے نوجوان کہتے ہیں بھائی ہمیں کام چاہیے، لیکن یہ بزرگ لوگ نہیں چاہیے، یہ بڈھے لوگوں سے ہم بس ہو گئے، یہ کام خود کرتے نہیں، دوسروں کو کرنے دیتے نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، ہم خود آگے بڑھ کر دین کا کام کر لیں۔ یقین مانیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ ان سرپرستوں کو چھوڑ کر ان بزرگوں کی رہنمائی کے بغیر اگر کام کریں گے، یقین مانیے آپ کا وہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جوانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات کو لگا لیں، آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو ایسے ہی فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں،
لیکن اس بات کو جان لیں یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے پاس اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا اے نوجوانوں، ہم نے جوانی تم کو دی تھی، بتاؤ کہاں گزاری؟ جوانی میں تم نے کیا کیا؟ جوانی میں کیسے کیسے کام کیے؟ اللہ کے پاس سوال ہوگا، تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ نوجوانوں، تمہاری جوانی بیکار نہیں ہے، تمہاری جوانی بے فیض نہیں ہے، تمہاری جوانی بڑی قیمتی جوانی ہے، تمہاری جوانی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور تمہاری جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ آئیے اس حدیث کو آپ جانتے ہیں، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت عند ربی حتی یسأل عن خمس خصال۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی انسان کا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ سوال نہیں کریں گے جو سوال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ 5 سوالات ہوں گے، اس میں سے ایک سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ سوال کرے گا اے نوجوانوں تمہیں جوانی ہم نے دی تھی، بتاؤ جوانی کے لمحات کو تم نے کہاں پر گزارا، کہاں پر خرچ کیا؟ نوجوانوں تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، خدا را اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کا ایک ایک رکوع، اس جوانی کا ایک ایک سجدہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، وہ نوجوان اللہ کا مقرب بندہ ہے جو دنیا کی ان عیش و عشرت میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جوانی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ عورتیں، وہ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں اللہ کی ولی ہیں جو کالج میں پڑھتی ہیں لیکن جوانی کو ضائع نہیں کرتی ہیں، اپنی جوانی کو برباد نہیں کرتی ہیں، وہ لڑکیاں اللہ کی ولی ہیں، وہ لڑکے، وہ نوجوان اللہ کے ولی ہیں جو کالج میں رہ کر، دنیا کے ان فتنوں میں رہ کر، ان دنیا کے مختلف مسائل کو دیکھ کر اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نوجوان اللہ کے ولی ہیں، حقیقی معنی میں اللہ کے ولی ہیں۔ اے نوجوانوں تم لوگوں کی جوانی بڑی قیمتی ہے، اس جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کل ایسا موقع نہ آ جائے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ اللہ جوانی پھر سے لوٹا دے، وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو جوانی نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ بڑی طویل حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ کیوں نبی نے آخر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جوانی میں کیے گئے عمل کی اللہ کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے، اسی لیے خدا را اپنی نوجوانی کو ضائع مت کیجیے۔ اس کے بعد یہاں پر اس چیز کو بھی جان لیں، میں اپنے موضوع کے آخری حصے میں آ رہا ہوں۔ یہ تو تھا جوانی کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں، اب آئیے نوجوانوں میں بگاڑ کیسے آتا ہے، بگاڑ کی وہ کون سی صورتیں ہیں، بگاڑ کے وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بگڑی ہوئی حالت میں ہیں۔ دیکھیے کیا فائدہ اس تعلیم کا، کیا فائدہ آپ کے ڈگریوں کا اگر آپ اپنی جوانی کو اسلام کی خاطر، اگر آپ جوانی کو قربان نہیں کر رہے ہیں، اسلام پر اگر آپ کی جوانی نہیں ہے تو آپ کی ڈگریوں کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ کی تعلیم کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے پاس آپ کی ڈگریوں کا سوال نہیں ہوگا، اللہ کے پاس آپ کی جوانی کا سوال ہوگا۔ ایسی ڈگریاں، ایسی تعلیم کیا فائدہ کہ آج ہمارے نوجوان اس تعلیم کے لیے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، جوانی کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں مختلف قسم کے مسائل کے شکار ہیں، منشیات، نشے کے جو بھی کاروبار ہیں، نشے کی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ پین کے ذریعے سے نشہ لینا ہو، چاہے وہ وائٹ پین کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگس کا معاملہ ہو، چاہے وہ چرس کا معاملہ ہو، چاہے وہ گانجے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا معاملہ ہو، وہ تمام چیزیں یہ نوجوانوں کی جوانی کو بگاڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے خدا را ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔
मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी थी। आज से कई साल पहले आपने पेशन गोई दी थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि नौजवान, मेरी उम्मत के नौजवान अपने माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, अपने बड़ों की कदर नहीं करेंगे। ये वो मौका होगा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि इस उम्मत का नौजवान अपने माँ बाप की कदर नहीं करेगा, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करेगा। ये अल्लाह के नबी की पेशन गोई थी और आज सादिक हो रही है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब आइए बिगाड़ के जो असबाब हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। पहला सबब, नौजवानों के बिगाड़ का सबसे पहला सबब, आज हमारे बुजुर्ग हजरात की तरबियत में कमी बेशी है। हम क्या करते हैं, अगर हमारा जवान बच्चा, नौजवान बच्चा कुछ गलती करता है तो हम क्या करते हैं, मजाक में लेते हैं, चलो बच्चा छोटा है, बच्चा अभी जवान है, अगर कुछ गलती कर रहा है तो अभी लंबा वक्त है, हम बाद में देख लेंगे। यकीन मानिए, हज़रत अमर बिन सलमा की वो हदीस फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी के सामने मौजूद था, मेरी एक आदत थी, जब मैं खाना खाता तो बर्तन में मेरा हाथ गोल फिरता, यहाँ वहाँ गोल फिरता। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के सामने मैं खाना खा रहा था, अल्लाह के नबी सामने मौजूद हैं, मेरा हाथ रिकाबी में गोल फिर रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह कहकर खाना खा, वकुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाना खा, वकुल मिम्मा यलिक, ऐ बच्चे जहाँ पर बर्तन में जो नहीं वाला है, जो चीज़ तेरे बर्तन के सामने है, उस जहाँ तेरा हाथ जा रहा है उसको तू शुरू कर। सहाबी रसूल कहते हैं, नबी ने ये बात कहकर आप गुजर गए, नबी का इंतकाल हो गया, लेकिन ज़िंदगी भर नबी की वो बात यहाँ पर थी, ज़िंदगी भर यहाँ पर मैंने उस बात को नोट कर लिया, और जब भी मैं खाना खाता था तो मैं अल्लाह के नबी की उस बात को याद करता था, मेरा हाथ मेरे बर्तन के सामने हिस्से में होता था। आज बुजुर्ग हजरात को चाहिए कि आपका बच्चा आज बड़ा होता है तो कहते हैं चलो हमारा बच्चा छोटा बच्चा है, अभी नौजवान है, अभी उसे बाद में देखा जाएगा, तरबियत बाद में करेंगे। यकीन मानिए, नौजवानों की तरबियत का जो मरहला है वो बचपन से शुरू होकर जवानी का जब फ्रेश मरहला होता है वहाँ पर भी आपको तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि आप उसके वालिद हैं। अगर आप उसकी तरबियत में कोताही करेंगे, खयानत करेंगे, सुन लो, अल्लाह के नबी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कोई आदमी जिसको अल्लाह ने औलाद दी और वो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करता है, औलाद की तरबियत में अगर खयानत करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन उस बंदे पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देगा। मालूम ये हुआ, हमको और आपको चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए कि अपने नौजवानों की सही तरबियत करे। तो पहला बिगाड़ का सबब यह है गलत सोहबत, गलत दोस्ती, जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान बिगाड़ पर हैं। दूसरा सबब है कि हमारे नौजवान आज ख्वाहिशात की गुलामी में पड़े हुए हैं, ख्वाहिश जो कहती है, नफसानी ख्वाहिशात जो कहती है, नौजवान वो करता है। तीसरी चीज़, बिगाड़ का तीसरा सबब मोबाइल फ़ोन है। आज हमारा नौजवान सुबह सवेरे उठता है, आप यकीन मानिए उसकी निगाह मोबाइल पर होती है, व्हाट्सएप पर होती है कि व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आया, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चौथी चीज़, नौजवानों की बिगाड़ का चौथा अहम सबब शादी ब्याह में ताख़ीर है। शादी ब्याह में ताख़ीर है। नौजवानों को चाहिए कि शादी ब्याह में जल्दबाजी करें, जवानी जैसे आ जाए आपको शादी ब्याह करनी चाहिए। पांचवी चीज़, नौजवानों के पांचवा अहम बिगाड़ जो है आज हमारे नौजवानों के अंदर क्या है, अहले इल्म से दूरी है, उलमा से दूरी है। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो गूगल पर, फेसबुक पर कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसे साइट्स देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें उलमा की ज़रूरत नहीं, हम खुद आलिम हैं, हम खुद मौलवी हैं, हम खुद बड़े हैं, हम खुद अपने मसाइल को हल करेंगे, हमें उलमा की ज़रूरत नहीं। यकीन मानिए ये भी बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा फितना है। नौजवानों को चाहिए कि उलमा की सोहबत को इख्तियार करे, उलमा के दुरूस में बैठे, उलमा के दुरूस को आप अपने तरबियत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उलमा ये आपकी आखिरत की फ़िक्र करते हैं। इनकी हर बात दीनी बात होती है, इनकी हर बात आपकी आखिरत की फ़िक्र को ताज़ा करती है। ये कुछ चीज़ें थी नौजवानों के बिगाड़ के सिलसिले में मैंने आपके सामने पेश की हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपके सामने पेश की गई हैं
انشاءاللہ آپ تمام ان باتوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا کر رکھے، جب تک اللہ دنیا میں قائم رکھے ایمان و عمل پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وأقول قولي هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه الغفور الرحيم۔